بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ اب تک جو ہم سبق پڑھ رہے تھے، جو عنوان تھا وہ تھا الدعاء والادعیہ، جس میں آپ نے دعا کی تعریف پڑھ لی، دعا کے لغوی معنی مائل ہونا، متوجہ ہونا اور پکارنا، یہ پڑھا آپ نے، اور اس کی اصطلاحی تعریف بھی پڑھ لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اطاعت و فرما برداری، اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرنا۔ یہ آپ نے دعا کی لغوی معنی اور دعا کی اصطلاحی تعریف پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد آپ نے قبولیت دعا کی شرائط پڑھی، جو 4 تھیں، کہ اخلاص نیت، جو دعا مانگ رہا ہے وہ صرف اللہ سے مانگے، اور حرام مال سے بچنا، جو دعا مانگ رہا ہے وہ حرام مال سے بچتا ہو، حلال مال کھاتا ہو، دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہو، یہ تیسری شرط تھی۔ اور چوتھی شرط آپ نے پڑھی تھی، گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرنا۔ یہ شرطیں پائی جائیں گی تو دعا قبول ہوگی۔ اگلا عنوان ہے قبولیت دعا کی مختلف صورتیں۔ عزیز طلبہ، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ ہمیں مل گیا۔ ہم نے 4 شرائط دعا میں پوری کی کہ ہم نے اللہ سے مانگا، ہم حلال مال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، ہم دین کی دعوت و تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے دعا میں قطع رحمی اور گناہ کی دعا بھی نہیں کی۔ تو جو دعا مانگی ہے، جو کچھ ہم نے دعا میں مانگا ہے وہ ہمیں مل جائے گا۔ اور پھر وہ دعا میں نہیں ملتا، ان شرائط کے پائے جانے کے باوجود نہیں ملتا، تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ لیکن عزیز طلبہ، بات یہ ہے کہ دعا کی قبول ہونے کی جو صورت ہے وہ مختلف ہیں، جس کو حضور علیہ السلام نے حدیث میں بھی ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ جب مسلمان کوئی دعا کرتا ہے، بشرطے کہ اس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو، یعنی 4 شرائط اس کی دعا میں پائی جائیں اور وہ دعا کرے، تو اللہ جل شانہ اس کی دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ 3 مختلف صورتوں میں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی دے دیتے ہیں، یا دعا کرنے والے کی مطلوبہ چیز کے برابر اس طرح عطیہ دیتے ہیں کہ اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں، جس کا ثواب آخرت میں دیں گے۔ جب یہ بات سنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے تو عرض کیا، اس طرح تو ہم بہت زیادہ کمائی کر لیں گے، یعنی اگر ہماری دعا دنیا میں قبول نہ ہو، ہمیں وہ نہ ملے، کوئی مصیبت بھی نہ ٹلے، اور آخرت میں اس کو رکھ لیا جائے تو ہمیں تو بہت اجر ملے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ تو عزیز طلبہ، کیا پتہ چلا کہ قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ہیں، اور وہ صورتیں 3 ہیں۔ جو شخص دعا کرے اور تمام شرائط اس میں پائی جائیں تو اس کی دعا جو قبول ہوگی وہ 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی۔ نمبر 1 آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 65 یعنی 65 میں بھی موجود ہے۔ نمبر 1، جو مانگے وہ مل جائے، جو مانگا وہ مل گیا۔ کاروبار میں برکت مانگی، برکت ہو گئی، مال مانگا، مال مل گیا، جو چیز مانگی وہ مل گئی۔ نمبر 2، جو مانگے وہ نہ ملے، بلکہ بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جائے۔ کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی بچے پہ تکلیف آنی تھی، کوئی بچے پہ، اس کی اولاد پر کوئی مصیبت آنی تھی، اس کے کسی کاروبار میں کوئی مصیبت آنی تھی، تو اس نے دعا مانگی، تو وہ دعا تو جو مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنے والی اس مصیبت کو ٹال دیا، روک دیا، وہ اس مصیبت سے محفوظ ہو گیا۔ یہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطیہ عطا کر دیا۔ نمبر 3،
جو مانگے وہ بھی نہ ملے، نہ ہی کوئی مصیبت ٹلے، بلکہ آخرت میں اس کا اجر پالے۔ یعنی وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے اور اس کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دیں گے، اور خوب اس کے جو اعمال صالحہ کا اجر ملے گا اس میں اس دعا کا بھی اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ اور اس وقت جب اس بندے کو یہ اجر ملے گا آخرت میں، دعا دنیا میں کی دو صورتیں اگر پوری قبولیت کی پوری نہیں ہوئی، آخری صورت جو ہوگی اور دعا کے بدلے میں آخرت میں جب اجر مل رہا ہوگا تو وہ بندہ توقع تمنا کرے گا کہ ہے کاش کہ دنیا میں جتنی میں نے دعا مانگی تھی اس میں بعض ایسی بھی تھی کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا، بعض ایسی بھی تھی جس میں مصیبت ٹل گئی، تو دنیا میں ایسا ہوتا ہی نہ، دنیا میں قبول ہی نہیں ہوتی، اور آخرت میں مجھے اجر ملتا۔ جب وہ آخرت کے انعامات کو دیکھے گا، آخرت کے اجر کو دیکھے گا تو اس کی یہ تمنا ہوگی کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی بلکہ میں اس کا اجر آخرت میں پا لیتا۔ عزیز طلبہ، در حقیقت یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور نوازش ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ صورت بھی رکھی، ورنہ دنیا تو ایک مصیبت کی جگہ ہے، تکلیف دہ جگہ ہے، اور اس میں زندگی گزر جانی ہے، چاہے مصیبت میں ہو چاہے خوشی ہو، وقت گزر جانا ہے، رکنا نہیں ہے، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن آخرت کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہماری تکلیف سے، مصیبت سے صاف ہو جائے، ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی عذاب ہم پر نہ آئے، ہمیں اجر ہی اجر مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے۔ تو اگر ہماری دعا جو ہم نے مانگا ہے وہ نہ ملے تو ہم مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے کوئی مصیبت ٹال دیں گے، کوئی مصیبت نہ بھی ٹلے تب بھی ہم یہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت میں اس کا اجر رکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سبق کی ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ کتاب 64 64 نمبر صفحہ آپ کھول لیں گے، اس کے بعد دعا کے آداب ہیں، دعا کے مکروہات ہیں، اور کچھ جامع مسنون دعائیں ہیں۔ وہ کتاب میں ایک ایک آداب اور ایک ایک مکروہات وہاں ہم کتاب میں دیکھ کے پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ آ جائیں گے۔ تو اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 64 یعنی 64 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 64 ہے قبولیت دعا کی مختلف صورتیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے وہی سب کچھ بغیر کسی کمی بیشی کے مل جائے۔ چنانچہ جو چیز مانگی ہے اگر وہ نہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں جن کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث کے الفاظ اور ان کا ترجمہ یہ ہے: ما علی الارض مسلم یدعو اللہ تعالی بدعوت الا آتاہ اللہ ایاہا او صرف عنہ من السوء مثلها او یدخر له من الاجر مثلها ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم فقال رجل من القوم اذن نقصر قال اللہ اکثر۔ حدیث کا مفہوم: جب مسلمان کوئی دعا کرتا ہے بشرطے کہ اس میں گناہ اور قطع رحمی کا سوال نہ ہو تو اللہ جل شانہ اس دعا کی وجہ سے اس کو 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا اسی دنیا میں قبول فرما لیتے ہیں اور اس کا سوال پورا فرما دیتے ہیں، یعنی جو مانگتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یا دعا کرنے والے کی مطلوبہ چیز کے برابر اس طرح عطیہ دیتے ہیں کہ اس پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیتے ہیں جس کا ثواب آخرت میں دیں گے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، اس طرح تو ہم بہت زیادہ کمائی کر لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش اس سے بہت زیادہ ہے۔ اس حدیث مبارک میں دعا قبول ہونے کی مختلف صورتیں بتلائی گئی ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ قبولیت دعا کی پہلی صورت یہ ہے کہ جو مانگا وہی مل گیا، بشرطے کہ دعا مانگنے کے تمام شرائط پورے کیے۔
قبولیت دعا کی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہی مل جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والے پر جو کوئی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سے مال و دولت مانگا لیکن وہ تو نہ مل سکا، لیکن کسی بچے کی شدید بیماری آنے والی تھی وہ رک گئی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخصوص چیز مانگی لیکن وہ تو نہیں ملی، لیکن کسی طرح سے اور کوئی حلال مال مل گیا۔ جو مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اس کے لیے زیادہ بہتر تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کر دی۔ قبولیت دعا کی تیسری صورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ دنیا میں اس دعا کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، نہ منہ مانگی مراد ملے، نہ کوئی مصیبت ٹلے، لیکن اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ثواب کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جب قیامت کے روز اعمال صالحہ کے بدلے ملیں گے تو جن دعاؤں کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوا تھا، اس وقت ان دعاؤں کے عوض بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اس موقع پر بندے کی تمنا ہوگی کہ کاش میری کسی دعا کا اثر دنیا میں ظاہر نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا، آج سب کے بدلے بڑے بڑے انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے، فانی دنیا دکھ سکھ کے ساتھ کسی طرح بھی گزر جائے گی، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اور دائمی ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا بے انتہا، بے شمار اور پائیدار، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اگلا عنوان ہے دعا کے آداب۔ اس سے پہلے آپ نے دعا کے قبول ہونے کی شرائط اور قبولیت دعا کی مختلف صورتیں ملاحظہ کی۔ کچھ باتیں دعا مانگنے اور دعا قبول ہونے کے لیے شرط تو نہیں، البتہ مستحب ہیں، ان کو دعا کے آداب کہا جاتا ہے۔ مستحب ہیں، اچھی باتیں کریں گے تو وہ دعا میں اور چار چاند لگ جائیں گے، دعا اور قبولیت کے قریب ہو جائے گی، اور ایسے آداب کو پورا کرنے سے، دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کو بھی اس دعا کو پسند کرتے ہیں اور اچھا لگتا ہے، اور وہ آداب یہ ہیں۔ نمبر 1، دعا سے پہلے کچھ نیک عمل کر لیا جائے۔ کوئی بھی نیک عمل کر لیا جائے، کوئی 2 رکعت نفل پڑھ لی، یا کوئی درود شریف پڑھ لیا، یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر لی، کوئی نیک عمل کر لے، اس کے بعد دعا مانگے۔ واضح رہے کہ یہ شرط نہیں ہے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اگر کرے گا تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تب بھی شرائط پوری کر کے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان 3 صورتیں، جو مختلف 3 صورتیں، ان میں سے کوئی ایک صورت ضرور عطا کریں گے۔ دعا مانگتے وقت انسان پاک صاف باوضو ہو اور قبلے کی طرف منہ کر کے 2 زانوں بیٹھ کر دعا مانگے۔ یہ بھی آداب میں ہے کہ انسان پاک صاف ہو، باوضو ہو، قبلے کی طرف منہ کرے اور 2 زانوں ہو کر بیٹھے، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا کے شروع اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ علیہ السلام پر درود بھیجے، یہ کرے گا تو یہ قبولیت کے اور قریب ہو جائے گی۔ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو کھول کر کندھوں کے برابر اٹھانا چاہیے۔ دونوں ہاتھ انگلیاں اپنے حال میں ہوں اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہلکا سا تھوڑا سا گیپ ہو اور کھلے میں ہوں، اور ہاتھ بالکل کھلے میں ہوں، اور اوپر کی طرف کر کے کندھے تک ہمارے ہاتھ آئے ہوئے ہوں، یعنی سینے سے تھوڑا سا اوپر، اور اس طرح ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ اگلا ادب ہے، دعا تو صرف اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، جو ہم نے اس میں پڑھ لیا شرائط میں اخلاص نیت، لیکن دعا کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ دے کر دعا مانگی جا سکتی۔ مثلا یوں کہا جائے کہ اے اللہ، آپ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا ان کے واسطے سے یا ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیجئے۔ کسی بھی نیک بندے کا جو اللہ کا ولی ہو، یا انبیاء ہوں یا صحابہ ہوں، ان کا ہم وسیلہ دیکھیں کہ اللہ جی تیرے نیک بندے تھے، تو نے ان کو عطا کیا، تو ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ ایک دعا بار بار مانگے اور نہایت عاجزی، انکساری اور اصرار کے ساتھ اور اس عزم و یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ یہ ضرور قبول ہوگی۔ بالکل ہم بار بار مانگتے رہے، جیسے ایک بچہ اپنی والدہ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی کھلونا مانگتا ہے تو بار بار مانگتا ہے، ضد کرتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری والدہ مجھے یہ چیز ضرور دلا دیں گی، اور روتا ہے ان کے سامنے اور عاجزی دکھاتا ہے اور خوب روتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ کے سامنے ہم بار بار دعا مانگیں۔
اللہ سے ہم منوائیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو قبول کر لے، عاجزی انکساری رو رو کے اپنے آپ کو چھوٹا دکھا کے اور عزم اور یقین ہو کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ ہی میری دعا کو قبول کرے گا، کسی اور سے نہ میں مانگوں گا اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ میری اس دعا کو قبول کر سکے۔ اگر کسی مجمع میں دعا مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں تو صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے بلکہ سب کے لیے دعا مانگے۔ ایسا نہیں کہ دعا مانگ رہا ہے اور مجمع لوگ بیٹھے ہیں اور لوگ آمین کہہ رہے ہیں ہماری دعا پہ اور ہم یہ دعا کریں کہ اللہ میری مغفرت کر دے، یا اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، یا اللہ مجھے میرے معاملات اچھے کر دے۔ ایسا نہ ہو، جب ہم اجتماعی دعا کر رہے ہیں تو ہم اس طرح مانگیں سب کے لیے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کر دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کے معاملات کو اچھا کر دے۔ تو اس سب کے لیے دعا مانگی جائے۔ اس کے بعد آخری ادب ہے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، یا آپ جانتے ہیں کہ اپنے چہرے پر پھیر لیے جاتے ہیں، یہ دعا کے آداب میں سے ہیں۔ اس کے بعد دعا کے مکروہات ہیں جو دعا میں نہیں کرنے چاہیے، اور اسی طرح کچھ جامع مسنون دعائیں ہیں جو اگلے سبق میں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔